محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں، محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں، نمبر وار جو ہے نا، تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے۔ ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے، کیا مسائل میں بتاؤں گا۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے۔ خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ 1 محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک
اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں, ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں, اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں, ان کے مہینے نکالیں, کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے, پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں, اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا, مر جائیں, کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا, تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, پھر اس میں تاریخی روایات ہیں, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی, کوئی کہتا ہے, پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں, اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مشورے کر رہے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے, بخاری کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو, اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے, آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے, جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے, اگلے دن میں نے مر جانا ہے, اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا, میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا, اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی, وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں. اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے, چاروں طرف بے شرمی, بے حیائی, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں, آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فوش چیزیں آ رہی ہیں, ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے, آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, ایک مہینہ 2 مہینہ, لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے, تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے. میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں, رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے, یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا. تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے, یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے, منگنی ہو گئی, نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ, اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے. منگنیاں ٹوٹتی ہیں, اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے, شریعت میں ہے خطبہ. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا, ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا, بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا. تو چاہے وہ محرم ہو, چاہے وہ سفر ہو, چاہے وہ ربیع الاول ہو, چاہے وہ ربیع الثانی ہو. ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح, کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو, وہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں, باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی. اچھا بھائی, یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی,
10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا۔ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی، تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے، اس کا سال، اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، تبھی تو اچانک آئے گی وہ۔ 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم۔ یو اے ای میں میرے پاس ایک سم ہے، اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے، اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے۔ کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ مصدق شاہ ابو زیبی سے۔ دیکھیں یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے، یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے۔ درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے، کمپنی 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے، اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے، وہ درہم نہیں ملتے، آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے۔ یعنی ایسے ہے، یعنی آپ کو وہ جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے، وہ زیادہ مل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے، 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے، تو 12 نہیں مل رہے ہوتے، 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں، اتنے جتنے عام نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں، تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، پب جی گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ، سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں۔ پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں، کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ غفران صاحب اتر پردیش سے۔ بھائی سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے، تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں، تو پھر یہ جوا نہیں ہے، یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے۔ لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے۔ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے، اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے۔ آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہو گیا؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے ہیں؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک؟ تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں، لوگوں کا علاج کریں، یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں، یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں، یا کہیں لیکچرار لگ جائیں، یا فوج میں چلے جائیں، یا کوئی لوگوں کا کام کریں، کوئی کارپینٹر بن جائیں، کوئی مزدور بن جائیں، کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں، تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے۔ یہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے، یہ بے برکت والا کام ہے۔ اچھا بھائی، یہ کچھ پرانے مسائل تھے جن کا میں نے جواب دیا، رہ گئے تھے یہ۔ پوچھا ہے جی کہ کیا داماد سے پردہ فرض ہے؟ کیا داماد محرم ہوتا ہے؟ اس سے کتنا پردہ رکھنا چاہیے؟ بنت سلیم کراچی سے۔ دیکھیں داماد محرم میں داخل ہے، نامحرم نہیں ہے۔ داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہوتا کیونکہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ داماد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی مر جائے تو بھی ساس سے نہیں نکاح ہو سکتا۔ تو
لہذا وہ محرم ہے. لیکن ساس بھی اگر جوان ہے اور داماد بھی اگر جوان ہے تو ریزرو رہنا بہرحال ضروری ہے. جیسے بہو اور سسر کا ریزرو رہنا ضروری ہے. سگی بیٹی کا معاملہ اور ہوتا ہے, بہو سے فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے اگر بالکل جوان ہے اور سسر بھی جوان ہے. تو اس لیے بہو کو سے مصافحہ کرنا, ہاتھ لگانا اس کو, یا اس کے گال پہ بوسہ لینا یا ماتھے پہ بوسہ لینا, یہ نامناسب ہے, بہت سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. بلکہ بہو کو جب سسر صاحب پیار کریں گے تو بس سر پہ ہاتھ رکھیں بس. اسی طرح داماد جوان ہے, ساس بھی جوان ہے, تو ساس داماد کو جب پیار کرے گی تو سر پہ ہاتھ رکھے بس, اور بیٹا کیا حال ہے, اپنا خیال رکھنا. اس سے زیادہ باڈی کو ٹچ کرنا داماد کے یا بلا حائل مصافحہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ فتنے کا دور ہے. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط لازم ہے. اسی علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ ساس جو ہے وہ داماد کے لیے محرم ہے, مگر ساس اور داماد اگر دونوں جوان ہوں تو اکیلے سفر نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ سگا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا اس طرح کا کوئی رشتہ ہو تو دوسرا کوئی رشتہ ہوگا جو سسرالی رشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں جوان ہیں. تو بہرحال اصولی طور پر تو پردہ فرض نہیں ہے, فتنے کی وجہ سے یہ حکام ہے. تو ریزرو اتنا یعنی اتنا فری نہ ہو کہ مصافحہ ہونے لگے یا بلا حائل ایک دوسرے کو جسم جو ہے ٹچ کرنے لگیں, جیسے کہ ماں بیٹے ہوتے ہیں یا باپ بیٹی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ آگے نہ بڑھیں بلکہ وہ تھوڑا ریزرو رہیں. اور ویسے بھی حرمت مصاہرہ کے مسائل ہیں, وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نامحرم کو سلام کا جواب دینا, کیا غیر محرم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کلاس کی کچھ بہنیں مجھے جب سلام کرتی ہیں تو میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں, کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ محمود مقبوضہ کشمیر سے. محمود بھائی شریف آدمی لگ رہے ہیں, اپنی کلاس فیلوز کو بہنیں کہہ رہے ہیں تو امید ہے آپ سلام کا جواب دے دیا کریں انشاءاللہ. آپ یوں جواب دیا کریں, میری بہنوں تم سب کو وعلیکم السلام, بس اتنا کہیں اور پتلی گلی سے نکل لیں, زیادہ نہ فری ہوں آپ. نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا, سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں پتہ نہیں. کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے, یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے, مجھے فلانی دلا دے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے, جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں, اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے. بس اتنا, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے لے کے دعا کریں. جائز ہونا الگ, جائز تو ہے, کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے. آپ نے منع کیا, اس نے, وہ منافق تھا, پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے, یہ مناسب نہیں ہے. دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے, آپ میں استغنا ہو, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. تو اللہ سے یوں دعا مانگے, اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے, اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, حلال کشادہ رزق برکت والا. تو یہ دعا مانگے جائیں, اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے, 50 لاکھ کر دے, 1 کروڑ کر دے. یہ نامناسب الفاظ ہیں, اس لیے کہ اس کا مقصد ہے, یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے, مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے, میرا مقصد ہی پیسہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے, فلانی لڑکی سے شادی کرا دے, اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے. حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون, اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے. تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے. تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اچھا یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا, تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو, مجھے اس سے محبت ہو, اس کو مجھ سے محبت ہو, ایسی عطا فرما دے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا, وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک
اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیت ہے نا منافق کے، مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں. کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو.